پروگرام بلیک وائٹ اینڈ گرے میں آپ کا میزبان اشتیاق کی لاہور ہائی کورٹ نے پروٹوکول کے نام پہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان کو زیر حراست رکھنے کی پابندیاں ختم کر دی ہیں اور انہیں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دے دی ہے۔ واضح ہو کہ پروٹوکول کے نام پہ گزشتہ 5.5 سال سے انہیں زیر حراست رکھا گیا تھا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں اپنی مرضی سے کسی سے ملنے کی اجازت نہ تھی اور کہیں جانے کے لیے بھی اگر جانا چاہتے تھے تو اس سے ان کو اجازت لینا پڑتی تھی، اور کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کی اجازت نہ دی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اخبار میں یہ آیا کہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کی گریجویشن سیریمنی کے اندر جب وہ جانا چاہتے تھے تو ان کو اجازت نہ دی، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، یہ آپ کا پروٹوکول ہے۔ ہائی کورٹ کے جج نے جو حکم جس نے سنایا ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے خود بھی اس چیز کا تجربہ ہے کہ حکومت کا پروٹوکول جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ابھی ججوں کی جو پرابلمس چل رہی تھیں کچھ اسی طرح کا پروٹوکول ان کو بھی دیا گیا تھا۔ انڈیا نے اپنے ایٹمی سائنسدان عبدالکلام کو اپنے ملک کے سب سے بڑے عہدے صدر کے عہدے کے اوپر ان کو بٹھا دیا لے جا کے، اور جبکہ ہم نے ہمارے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو 5.5 سال پابند صلاحیت کر دیا۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں ہے جس میں ان کو پروٹوکول سے آزاد کر دیا گیا اور اب وہ ایک آزاد پاکستانی شہری ہیں۔ میں نے آج اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آغا مسعود صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اور کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور بھی حال ہی میں ایک بڑی پاپولر کتاب آئی ہے جو انڈیا اور پاکستان ریلیشنز کے اوپر ہے۔ ساتھ ہی میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر قدیر خان کو بھی ہم ٹیلی فون پہ لیں گے تاکہ ان سے بھی معلوم کریں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں یہ پابندی ختم ہونے کے بعد۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں مسعود صاحب، اور جیسے میں نے انٹرو میں کہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 5.5 سال ایک پروٹوکول کا نام دے کے ان کو حراست میں رکھا گیا اور اجازت نہیں تھی، جیسے آپ کو بتایا کہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کی جو گریجویشن سیریمنی تھی اس میں بھی جانا سکتے تھے، لوگوں سے نہیں مل سکتے تھے، اور بالکل اس طرح کی چیز تھی۔ اب ہائی کورٹ سلاسل تھے، ہاں بالکل، اب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نہیں بھی آپ آزاد ہیں اور آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ مل سکتے ہیں، اور میری خود بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی اور وہ کافی اس فیصلے کے اوپر خوش ہیں۔ آپ سوچتے ہیں جیسے میں نے یہ بتلایا کہ انڈیا کے اندر انہوں نے ایک سائنسدان کو صدر بنا دیا اور ہم نے 5 سال ایک آدمی کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی اور پابند استعلال ان کو 5.5 سال تک کیا، کیا یہ صحیح حکمرانوں نے کیا ان کے ساتھ؟ کیا ان کو کرنا چاہیے تھا اس طرح کی چیز، ایک آدمی جس کے پاکستان پہ بہت احسان ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کی خدمت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں وہ قومی شخصیت نہیں بلکہ بین الاقوامی شخصیت ہے، ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، ان کا وہ ایک ذہین آدمی ہے، اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ان کو خداوند تعالیٰ نے بہت زیادہ فراست اور ذہانت عطا کی ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروٹوکول کے نام پر 5.5 سال تک ہے، دیکھیے ڈاکٹر قدیر صاحب کے بارے میں جب یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے کہ جو پرولیفریشن میں مطلب شامل ہے اور ان کو یہ پرولیفریشن نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس قسم کی جو حکومت پاکستان کو جو پرویز صاحب کو جو اطلاعات ملی تھی تو وہ تو امریکہ اور یورپ نے دی تھی، تو ان اطلاعات کے مطابق جو ہے ان سے مطلب پوچھ گچھ کی گئی۔ دیکھیے اس پریس کانفرنس میں جو پہلی پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تھی، پرویز مشرف صاحب نے جو کی تھی، اس پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر سے تمام صحافیوں کو بلایا تھا اس پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے یہ کہا، پرویز مشرف صاحب کے ابتدائی جملے یہ تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں یہ قومی ہیرو ہیں، انہوں نے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں کی، اس کے گفتگو میں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، تو انہوں نے کہ مسعود صاحب عزت آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی کرتے تھے؟ میں پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی پریس کانفرنس۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں پریس کانفرنس انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ اطلاعات ملی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اطلاعات امریکہ اور یورپ نے دی تھی کہ یہ جو ایک نیٹ ورک ہے اور جس کے ذریعے یہ ایٹمی جو معلومات ہیں اور ایٹمی بم بنانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، جس میں کہ لیبیا، ایران اور نارتھ کوریا بھی شامل تھا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان پر یہ پابندیاں لگیں، اور یہ پابندیاں اس لیے بھی لگیں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا، اور ہم تو بعد میں اخباروں میں بھی ہم نے اس کو پڑھا کہ ان کو ان کی اپنی زندگی کا خطرہ تھا، اور آج بھی جب کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، میں وثوق سے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں پھر بھی دوبارہ اس بات کی آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر قدیر ایک عالمی شخصیت ہے، اسے انٹرنیشنل پرسنالٹی، اور کیونکہ انہوں نے یہ مسلمان ملک میں پہلے سائنسداں ہیں کہ جنہوں نے ایک ایٹمی پروگرام بنایا اور اس کو کامیاب کر کے بتا دیا۔ اگر 56 اسلامی ممالک ہیں تو 56 اسلامی ممالک میں پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے
کہ جس کے پاس یہ توانائی بھی موجود ہے، یہ ایٹم بم بھی موجود ہے، اور اس کے خالق جناب قدیر خان. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کتنے دشمن ہوں گے، کتنے چاہنے والے ہوں گے. اسلامی دنیا تو ان کو پرستش کرتی ہے، لیکن یورپ ان کے خلاف ہے، انڈیا ان کے خلاف ہے. کسی کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ، اور کسی کو حراست میں رکھ دینا اور پروٹوکال کے نام پہ ان کو اپنی گرانڈ ڈاٹر کی اور ان کی اپنی بچی جو تھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. کئی بار وہ انگلینڈ سے جب ان کے پاس یہاں آنا جاتی تھی تو اس چیز کی اجازت نہیں تھی. تو کیا اس کو آپ حفاظت کہتے ہیں؟ یہ تو ایک حراست ہے. مطلب یہ دیکھیے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے خود مطلب وار کورسپونڈنٹ رہے ہیں، اور ہم نے ضرب مومن کو بڑا قریب سے دیکھا، اس کو اٹینڈ بھی کیا، اس کو کور بھی کیا. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ ڈاکٹر قدیر کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر قدیر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ غیر معمولی پرسنالٹی ہے، اور انہوں نے اسلامی دنیا میں پہلا ایٹم بم بنا کے پورے مسلم ممالک کو ایک روحانی اور ایک مادی قوت عطا کی. اس کو آپ سمجھا کریں. تو وہ جب ان کو قوت ملی اور پاکستان کے حوالے سے ملی، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کتنے بھائی اسلامی دنیا، تو میں جہاں جب اسلامی دنیا میں ایک جملہ کہوں، ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر 7 ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، انکلوڈنگ انڈیا آلسو. ان سب کے جو خالق ہیں، ان سب کے جو سائنسدان ہیں، کیا ان کی حکومت نے ان کے ساتھ یہی کیا جو ہماری حکومت نے کیا ہے؟ وہ بھی ایک سیکورٹی رسک ہے نا. بہت اچھا سوال ہے. کیا ان سب کو بھی 5 سال انہوں نے حراست میں رکھ دیا تھا؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر کلام صاحب جو ہندوستان کے مطلب ان کے جو ایٹمی پروگرام ہیں یا ان کے جو اسپیس کے پروگرامس ہیں، جیسے بھی پروگرام وہ کر رہے ہیں، یا میزائل پروگرام ہندوستان کے، اس پہ تو ابوالکلام صاحب، لیکن کیا ابوالکلام صاحب پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے یہ ساری اطلاعات کسی نارتھ کوریا کو دی، یا ایران کو دی، یا لیبیا کو دی؟ ان پر تو یہ الزامات لگے نا. ان پر یہ الزامات نہیں لگتے تو آج ڈاکٹر قدیر پاکستان کے صدر ہوتے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پاکستان کے حساس ادارے شامل ہیں، اور اگر یہ حساس ادارے شامل نہیں ہوتے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر پر نہ حراست ہوتی، نہ ان پر اس قسم کی پابندیاں ہوتی جو پابندیاں بعد میں لگائی گئیں. تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی. دیکھیے پرولیفریشن کہیں تو لیبیا نے جب الزامات کوئی ثابت نہیں ہو سکے. امریکہ تو آپ کو پتا ہے اچھا کس نے مقدمہ چلا، کس نے کہا؟ امریکہ کو اور اسرائیل لیبیا نے جو کیا، مسعود صاحب آپ کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر قدیر صاحب ہے وہ بھی کھٹک رہے ہیں. انہوں نے ایک الزامات یہ لگائے جو پروو نہیں ہوئے، اور بعد میں ڈاکٹر صاحب نے خود یہ بتایا کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے جو چیز لوگوں کے سامنے پڑھی وہ ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ مشرف نے ان سے کہا تھا آپ یہ کریں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ملک پر پابندی لگ جائیں گی. دیکھیے اشتیاق صاحب، یہ جو آپ بات ریفرنس دے رہے ہیں یہ تو ڈاکٹر قدیر صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے سارے الزامات اپنے اوپر لے لیے، جی ہاں، ہے نا، اور اب ملک کو بچا لیا. بالکل صحیح ہے. دیکھیے میں پھر بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے تو میں نے جو قریب سے دیکھا اس پریس کانفرنس میں سارے صحافی پورے پاکستان سے صحافی موجود تھے. بڑی تشنا پریس کانفرنس رہی. یہ نہیں پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں جو پہلی اسلام آباد میں ہوئی تھی، جو اسلام آباد میں ہوئی تھی، جو پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں انکشاف کیا گیا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا ایک نیٹ ورک تھا، خفیہ نیٹ ورک مشرف صاحب نے کیا تھا. جی ہاں، وہ ظاہر ہے کہ ان کو آئے ہوئے میرا خیال ہے 2-3 سال ہوئے تھے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ آغا صاحب چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی بات ہو جائے تاکہ ہم ان چیزوں سے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ہائی کورٹ کے جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں ڈاکٹر صاحب کے اوپر جو زیر حراست 5.5 سال سے ان کو رکھا تھا پروٹوکول کا نام دے کے، اب وہ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بیگ صاحب، کہیے تھے آپ؟ ڈاکٹر صاحب دعا ہے آپ کی. سب سے پہلے تو آزادی مبارک ہو آپ کو. بہت